بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کا فتنہ اور ظہور۔ دجال کا فتنہ امت مسلمہ کے لیے سب سے عظیم فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ وہ فتنہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت کی قائم ہونے تک آنے والے فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ دجال کے مطابق ہم مسلمانوں کے پاس جو معتبر ترین ذریعہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک ہے۔ دجال کی سواری احادیث کی کتاب میں صحابہ کرام اجمعین سے دجال کی مخصوص سواری کے مطابق روایت کی گئی ہے، جس کا مجموعہ یہ ہے کہ دجال ایک چمکدار گدے پر سوار ہو کر نکلے گا جس کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 40 ہاتھوں کی برابر ہوگا۔ دجال اس گدے پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہوگا جیسے گھوڑا سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک دم ندی میں داخل ہو جاتا ہے۔ دجال کا ظہور یہ وقت ہوگا جب لوگ کا ایمانی حالت بہت کمزور ہو چکی ہوگی۔ دجال دنیا میں 40 دن گھومے پھرے گا اور ان 40 دنوں میں ایک دن 1 سال کی برابر ہوگا اور ایک دن 1 مہینے کی برابر، جب ایک دن 1 ہفتے کی برابر ہوگا، جبکہ بقیہ ایام معمول کے مطابق ہوں گے۔ دجال کی رفتار، دجال کے لیے زمین سمٹ دی جائیں گی، یعنی وہ بہت تیز رفتاری سے سفر کرے گا اور سورج کے غروب ہونے کا مقام پر اس سے پہلے پہنچ جایا کرے گا۔ سمندر کی پانی اس کے ٹہنوں تک پہنچے گا۔ دجال کے پاس 70,000 کی فوج ہوگی جس کے اوپر سبز رنگ کی چھتریں ہوں گی، یہاں تک کہ وہ ابو المراق کے ٹیلے پر آ کر ٹھہر جائیں گے۔ خدائی کے دعوے، پھر وہ ایسی بلند آواز دے کر سب کو بلائے گا کہ اس کو زمین و آسمان کے درمیان ساری مخلوق سن لے گی۔ پھر دجال ان سب لوگوں سے کہے گا کہ تم لوگ میری عبادت کرو، میں تمہاری خدا ہوں۔ اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہو کہ تمہارے رب ایک انکے والا نہیں ہو سکتا، بلا وہ رب جو دوسرے کو انکے دیتا ہے وہ خود کیسے بینائی سے محروم رہ سکتا ہے؟ اس بدبخت دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جیسے صرف مومن ہی پڑھ سکے گا اور وہ اسے پہچان لے گا۔ دجال اپنے گدے پر سوار ہو کر ساری زمین پر گھومے گا۔ زمین کوئی حصہ چاہے وہ پہاڑ ہو، میدانی ہو یا صحرائی ہو، زمین کا کوئی حصہ چاہے وہ پہاڑی ہو یا میدانی ہو یا صحرائی، کوئی علاقہ ایسا نہیں بچے گا کہ جہاں وہ نہیں جا پائے گا سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں جگہوں کی حفاظت خود فرشتوں کے ذریعے فرمائے گا۔ دجال جب وہاں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو فرشتے اس کا رخ پھیر دیں گے۔ ان احادیث کی بنیاد پر یہودی خاص طور پر گدے کی تعظیم کرتے ہیں اور وہ اپنی خفیہ عبادتوں میں گدے کو ضرور شامل کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ عبادت کے دن خفیہ طور پر یہودی ایک گدے کو اٹھا کر بیت المقدس میں لے جاتے ہیں، جہاں مختلف رسم و رواج کے مطابق اس گدے کو سجایا جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں اس جانب اشارہ کرتی ہیں کہ حضور دجال کا وقت اب زیادہ دور نہیں، بلا شبہ یہ فتنے کے دور ہے اور اس وقت انسانیت دجال اور دجال کے قوت کی فتنے عظیم کی طرف بڑھ رہی ہے، لہٰذا دجال کی قوتوں سے آگاہی رکھ کر ہی ہم اپنی نسلوں اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اور ہماری آنے والے سب نسلوں کو دجال کی فتنہ سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔